جو شروع ہوا تو یہ سارا میری کوشش ہوگی کہ میں آپ دوستوں سے شیئر کر سکوں مشرف عالم ذوقی کے بارے میں کچھ ایسی معلومات، چونکہ ذوقی کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آرٹس کونسل نے سیشن کا انتظام کیا، اہتمام کیا۔ مدعا یہ ہے کہ نثری نظم کے بہت ہی باکمال شاعر تھے حسن سلیم، انہوں نے کہا تھا کہ جو بڑا تخلیق کار ہوتا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ زندگی میں اس کے کام کا اعتراف ہو اور موت کے بعد اسے خراج تحسین پیش کیا جائے۔ تو یہ ایسی ہی ایک کوشش ہے۔ دہلی میں مشرف عالم ذوقی کا کورونا کے دوران کورونا کے باعث ممکنہ طور پہ انتقال ہوا اور یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اچھا، کسی بڑے تخلیق کار کا جانا ہمیشہ ایک سانحہ ہوتا ہے، مگر ذوقی کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ وہ مختلف یوں تھا کہ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے فن کے اوج پہ تھے، ان کی تخلیقی قوت بھرپور تھی، وہ مسلسل لکھ رہے تھے۔ ابھی اقبال نظر صاحب کولاج کے ایڈیٹر یہاں موجود ہوں گے، تو ابھی بھی ان کا ایک ناولیٹ کولاج کے اندر شائع ہونے والا ہے۔ تو یہ جو تخلیقی قوت مشرف عالم ذوقی کے ہاں تھی، دودھ نویس تھے اور باکمال لکھتے تھے، وہ اس وجہ سے ان کے جانے کا قلق، ان کے جانے کا غم ہمیں زیادہ ہے۔ کچھ مختصراً بات کروں گا، کچھ خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ ان کی پہلی خوبی تھی عصری شعور۔ ہمارے ہاں عصری شعور سے مثال لی جاتی ہے آج کے مسائل، یہ آج کے پتھریلے مسائل کے دہشت گردی، آلودگی، سڑک خراب ہے، اس سے تو آپ اور میں بھی واقف ہیں، مگر حقیقت ایک وہ بھی ہے جو ہماری گرفت میں نہیں آتی، جس سے ہم لا علم ہیں۔ یہ ورچوئل ورلڈ ہے، ورچوئل ورلڈ کے جو حقائق ہیں ان سے ہم تاحال لا علم ہے۔ اردو ادیبوں کی اکثریت مجھ سمیت نہیں جانتی کہ یہ حقیقی دنیا کیا ہے، یہ جو نئی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب آپ کے علم میں ہوگا کہ فیس بک کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کا جو آنر ہے، اس کا جو مالک ہے مارک زکربرگ، وہ اسے چھوڑ کے اب ایک میٹا کے نام سے ورچوئل ورلڈ، ایک ایسی دنیا بسانا چاہتا ہے جہاں کل آپ کو ذائقہ بھی ملے گا، کل آپ کو لمس بھی ملے گا۔ تو پھر جو رشتے ہیں ان کے کیا معنی رہ جائیں گے؟ یہ رشتے بے معنی ہو جائیں گے۔ مجھے آپ دوستوں سے بہتر دوست ورچوئل ورلڈ میں مل جائے گا، آپ کو مجھ سے بہتر اسپیکر ورچوئل ورلڈ میں مل جائے گا۔ تو یہ جو ورچوئل ورلڈ ہماری دنیا کو بدل رہی ہے، ذوقی کو اس کا ادراک تھا۔ اسے یہ پتا تھا کہ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ اجنبیوں سے دور رہو، اور ہم ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن اب وہ اجنبی جو خطرہ ہے، جو ریپسٹ بھی ہو سکتا ہے، سیریل کلر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، اسی صوفے پہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا بیٹا پب جی کھیل رہا ہے، آپ کا بیٹا فری فائر کھیل رہا ہے، جہاں اجنبیوں سے وہ مسلسل رابطے میں ہے، اور یہ وہ خطرہ ہے جسے آپ اور میں گرفت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو عصری شعور ذوقی کے ہاں تھا، یہ بہت کم لوگوں کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ مجھ جیسے بیچارے تخلیق کار جب تکون کی چوتھی جہت لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بستیوں کی بٹوارے کی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تب ذوقی جو تھا وہ پوکیمون کی دنیا لکھتا تھا۔ وہ ہمیں بتاتا تھا کہ اب ہمارے بچوں کا جو ہیرو ہے وہ نہ دلیپ کمار ہے، نہ امیتابھ، نہ شاہ رخ خان، بلکہ وہ پوکیمون ہے، اور اس کو درپیش سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ بلو ویل چیلنج ہے، بلو ویل چیلنج، جس کو مطلب چرچا بھی ہوا، آپ سب نے سنا ہوگا۔ اچھا، پھر وہ اس کے ہاں جو دوسری خوبی تھی ذوقی کی، وہ تھی کریج، وہ بولڈنس تھی۔ ذوقی کے موضوعات میں بھی بولڈنس تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جو جنس ہے، جو جنسی میوٹیشن ہو رہی ہے، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے بچے جنسی طور پہ جو تبدیل ہو رہے ہیں، ہم جنس پرستی کے جو مسائل ہیں، وہ ان پہ قلم اٹھانے کی قوت رکھتا تھا اور فکری جہد کے ساتھ اسے بیان کرتا تھا، اس کو ولگر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اچھا، پھر ذوقی کی جو بولڈنس تھی وہ موازنے میں بھی دکھائی دیتی تھی کہ ذوقی موازنہ کر سکتا تھا کہ آگ کا دریا، اداس نسلیں کیا کلٹ ہیں، کیا ہم ان پہ بات نہیں کر سکتے، کیا ہم بات نہیں کر سکتے کہ بعد میں بھی کچھ لکھا گیا۔ تو مشرف عالم ذوقی نے طاہر صاحب کے ناول خس و خاشاک زمانے کا موازنہ کیا اداس نسلیں اور آگ کا دریا سے، اور ایک معنوں میں یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا، چونکہ ہم یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ کچھ ناولز جو ہیں وہ کلٹ ہیں، ہم ان پہ بات نہیں کریں گے۔ ذوقی کے ہاں جو عصری شعور ہے وہ فقط ایک خوبی نہیں ہے، تاریخی شعور بھی تھا۔ بٹوارے نے کیا اثرات مرتب کیے اس خطے پہ، گجرات سانحے نے کیا اثرات مرتب کیے پورے ہندوستان پہ، آج کا ہندوستانی مسلمان کس طرح بے چہرہ ہو گیا ہے، یا کم از کم ذوقی کے نزدیک اسے وہ منظر کرتا ہے دلیری کے ساتھ، گرفت کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ جو کچھ ذوقی نے لکھا اس کے علاوہ نہیں لکھا گیا، مطلب سچی بات یہ ہے کہ باسودے کی مریم جیسا کچھ نہیں، مئی دادا جیسا کچھ نہیں۔ اسد محمد خان از اے گفٹ فار اس، اردو اس نسل کے لیے اسد محمد خان ایک تحفہ ہیں۔ تارڑ کے بہاؤ جیسا کچھ نہیں، مگر ذوقی جیسا بھی کچھ نہیں۔ آج کا ناول ذوقی کا ناول ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم ان کی بابت نہیں جان سکے، ہم اس جائنٹ کی جھلک ہی نہیں دیکھ سکے۔ وہ وادی میں کھڑی ایک ایسی چٹان کے مانند تھا
جس کے گرد بادلوں کا گھیرا تھا اور وہ اس کی اونچائی اس کی قامت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکے. تو چونکہ وقت میرے حصے میں ہی کم آیا تو میں اس کہانی کو میں بس ایک سیکنڈ ختم کرتا ہوں کہ اصل میں کیونکہ معذرت چاہوں گا, حقیقت میں ایک تشنگی رہ جاتی ہے ہر دفعہ یاد رفتگان میں, لیکن کیونکہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی ہے, کیونکہ اگلا سیشن تعلیم کے 75 برس اور اس کے بھی شرکا ہال میں تشریف لا چکے ہیں. آپ سب لوگوں کا ازحد شکر گزار, میں اپنے تمام شرکا کا بہت شکر گزار. انشاءاللہ